اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کو مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ قرآنک سیریز کا ایک لیکچر ہے اور نہایت خوبصورت آپ کو ہم نے باتیں بتانی ہیں اور یہ باتیں کرنی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ یہ لیکچر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی تعریف ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ بھلائی اور اچھائی کا پیغام جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ کرتے رہیں اور آگے دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیں، وہ آگے پہنچتا رہے۔ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیے، اس میں شامل ہو جائیے، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور یقیناً ملے گا۔ چلتے ہیں آگے، شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ تو آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم نے 5 گولڈ کیز آپ کو بتانی ہے انسانیت کی۔ انگلش میں اس کا عنوان ہے 5 گولڈ کیز آف ہیومینٹی، یعنی سونے کی چابیاں آپ کو دی جا رہی ہیں قرآن کے حوالے سے۔ میری بات نہیں ہے، مرزا صداقت آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی ڈالر پاؤنڈ دے دیں یا میری کوئی بات کریں۔ ایک صاحب نے مجھے ملے، کوئی وہ نیگیٹو دماغ کے لوگ ہوں گے، اللہ ان کو خوش رکھے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے اللہ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یوٹیوب پہ میں آپ کے لیکچر دیکھتا ہوں، اچھے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی باتیں شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا میں اللہ کی باتیں نہ کروں تو کس کی باتیں کروں؟ رام رام کروں یا میں وہ بتوں کی پوجا کروں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا؟ تو کیا مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں، کیا اللہ نے عمر کی کوئی قید رکھی ہے اپنی حمد و ثناء بیان کرنے میں کہ 70 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثناء تعریف نہیں کر سکتے؟ عمر کی کوئی قید نہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں چرند پرند بوٹیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا میری خوش نصیبی ہے، میں اپنی بات کبھی نہیں کروں گا، میں اپنے رب کی تعریف بیان کروں گا۔ یوٹیوب ہو یا نجی محفل ہو، میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا اور مجھے اس میں بڑا سکون اور لطف ملتا ہے۔ آپ بھی مزہ لیجئے، آپ بھی لطف لیجئے میری باتیں سن کر۔ چلتے ہیں، 5 آپ کو بتانی ہے آج باتیں، اور جلدی جلدی بتائیں گے تاکہ آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ تھوڑا لگے اور کام کی بات آپ کو مل جائے۔ پہلی بات، سب سے اولین بات، سپریمیسی آف گاڈ۔ یاد رکھنی ہے بات، آپ کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی توجہ درکار ہے اس میرے لیکچر میں۔ میں شارٹ بات کروں گا لیکن بلٹ پوائنٹ پر ہٹ کروں گا۔ سپریمیسی آف گاڈ، اس کا اردو ترجمہ جب کریں تو یہ بنتا ہے اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کریں، وہی ہے تعریف کے لائق اور وہ واحد ہے، اس کی برابری کے لائق کوئی نہیں ہے، وہی ہے زمین و آسمان کل کائنات کا نظام چلانے والا، اور وہ واحد ذات ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو آگے پیدا کیا، وہ واحد اور اکیلا ہے۔ سپریمیسی آف گاڈ یعنی اس کی ہی حکومت ہمیشہ رہے گی زمین و آسمان میں۔ یہ پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، پہلی بات، بنیادی بات۔ آگے چلتے ہیں، دوسری بات، ڈو گڈ اینڈ بی گڈ ٹو ادرس۔
اچھائی کیجیے اور دوسروں کو بھی اچھائی کرنے کی تلقین کیجیے۔ اس میں آپ کو پہلے 5 پوائنٹ بتا کے پھر میں قرآنک ریفرنس دوں گا، قرآن کریم سے آیات مبارکہ کے 2 ریفرنس، بڑے مدلل اور بڑے مضبوط ریفرنسز دوں گا، وہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ بھلائی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا اور قوانین کا احترام کیجیے۔ یہ بھی بھلائی کی بات ہے۔ ڈو گڈ، ڈو گڈ ایک براڈ اسپیکٹرم ٹرمینالوجی ہے، ایک بڑا وسیع ایک لفظ ہے جس میں بڑا کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کیجیے، دوستوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، ماں باپ کی دوستوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، رشتہ داروں سے بھلائی کیجیے، اور غریبوں مسکینوں کا خیال کیجیے، بیواؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیجیے، نیک سلوک کیجیے، اور یتیموں کا مال نہ کھائیے، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کیجیے۔ اس میں اللہ کی ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ اس میں کوئی کرسچن ہو، کوئی بدھسٹ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا آپ کا فرض ہے۔ جب آپ وہ نیک سلوک کریں گے ان کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ لکھا جا رہا ہے، ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے، 24 گھنٹے لکھا جا رہا ہے۔ 2 کاتب آپ کے دائیں اور بائیں مقرر ہیں، وہ آپ کا ہر اعمال لکھ رہے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو ریفرنس میں بھی بتاؤں گا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اچھائی کیجیے، بھلائی اچھائی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ بھلائی اچھائی ہے۔ کسی بیمار کی آپ عیادت کر سکتے ہیں، یہ بھی بھلائی اچھائی ہے۔ کسی ضرورت مند کو آپ اپنا خون عطیہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بھلائی اور اچھائی ہے۔ اور آپ کسی تنگ دست کو گروسری اس کے گھر پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی بھلائی اور اچھائی ہے۔ خفیہ طریقے سے شور نہیں مچانا، آپ نے خاموشی سے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی، خاموشی سے اس کے حوالے کر دیجئے، مجھے خبر ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں، یہ رکھ لیجئے، یہ اللہ کی خوشی کے لیے لا رہا ہوں۔ یہ مت سوچئے کہ میں کوئی اس سے ووٹ لے رہا ہوں، اس کو سلائی مشین دے رہا ہوں، یا میں نے اس سے کوئی کام کرانا ہے تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ نہیں، کنسیڈریشن بیچ میں نہیں رکھنی ہے۔ آپ نے بھلائی کر دی اور جواب کا آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ کسی مقام پر زندگی میں یہ میرے ساتھ میرے کام آئے گا یا میں نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہے۔ وہ پھر اس بھلائی نیکی کو آپ ضائع کر دیں گے، کیونکہ آپ نے توقع لگا لی معاوضے کی۔ یہ معاوضہ ہی ہے نا، آپ نے بھلائی کی، آپ نے یہ سوچ لیا کہ کسی وقت یہ مجھے کچھ دے گا، میرے کام آئے گا، میرا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہے، وہ تو بھلائی کسی کام کی نہیں۔ بغیر کسی آبجیکٹ کے، بغیر کسی مفاد کے آپ نے بھلائی کرنی ہے، وہ خوبصورت ترین بھلائی ہے جو آپ بھلائی کریں گے بغیر کسی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی توقع کے کہ یہ جواباً میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ یہ یاد رکھیے۔ اور آپ نے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے بھلائی کرتے ہوئے؟ یہ فلسفی کی بات، نقطے کی بات، گہری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، نوٹ فرما لیجئے۔ جب آپ نے بھلائی کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، کسی اعتبار سے کسی طرح سے بھی بھلائی کرنی ہے، تو آپ نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے، جوابی مفاد کا ٹارگٹ نہیں رکھنا۔ ٹارگٹ یہ رکھنا ہے، میرے رب یہ تیری خوشی کی خاطر کر رہا ہوں، میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ پڑھا ہے، قرآن کریم میں تو نے جو حکم دیا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کیجئے، میں اس کی پاداش میں، اس کی تکمیل میں میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔ اور
ایڈورٹیزمنٹ مت کیجئے، تذکرہ مت کیجئے کہ فلاں کو میں نے آٹا پہنچا دیا، فلاں کو میں نے سلائی مشین دے دی، اور فلاں کو میں نے یہ امداد کر دی، چاول دے دیے، گھی دے دی، گراسری دے دی، سبزی دے دی، کچھ بھی دے دیا، کچھ بھی دے دیا، خواہ 10 روپے ہی بھلائی کے نام پہ دے دیے۔ تذکرہ مت کیجئے، آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، خاموشی سے کیجئے۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو آپ بھلائی کر رہے ہیں آپ کے اس آدمی کے درمیان ہے، اور یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے، ایک تکون بنتی ہے، وہ آدمی ضرورت مند، آپ دینے والے، اور اللہ آپ کو اجر دینے والا، یہ ایک تکون بنتی ہے، ٹرائنگل بنتی ہے۔ اس ٹرائنگل سے باہر آپ نے نہیں نکلنا، پھر تو یہ نہایت خوبصورت بات ہوگی، پھر تو آپ کی بھلائی کا بہت اجر ملے گا آپ کو۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے قرآن کریم میں۔ آگے چلیں، اسپینڈ یور منی آن پورس، آپ اپنا مال، اس میں سے کچھ مال غریبوں، بیواؤں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیجئے۔ یہ ہے میرے رب کا حکم، حکم ہے میرے رب کا، مینڈیٹ ہے۔ اپنے مال میں سے کنجوسی مت کیجئے، خرچ کیجئے، اللہ کے نام پہ خرچ کیجئے۔ یہ دوسرے نقطے سے کچھ ریلیٹڈ ہے لیکن ڈیفرنٹ ہے۔ اپنا مال بندہ مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ سارا مال سارے کا سارا میرا ہے، میں کیوں خرچ کروں، اگر خرچ کروں گا تو یہ مال کم ہو جائے گا۔ وہ تو کہتا ہے دینے والا رب، اللہ کی ذات ہے، وہ تو کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو گے کبھی کم نہیں ہوگا، میں تمہیں ملٹیپلائی کر کے اس میں بہت اضافہ کروں گا۔ تم آؤ تو صحیح، تم میری طرف آؤ تو صحیح، خرچ تو کرو میرے نام پہ، کر کے تو دیکھو، میں تمہیں آسودہ حال بنا دوں گا۔ ہاں، اس میں ضروری بات یہ ہے وہ جو خرچ آپ کر رہے ہیں غریبوں، بیواؤں، یتیموں پہ، وہ آپ اس کی تشہیر نہ کریں تاکہ وہ آپ کی نیکی ضائع نہ ہو، اللہ کے ہاں پورا پورا اجر پائیں آپ۔ اللہ نوٹ کر رہا ہے، اجر تو اللہ نے دینا ہے، آپ لوگوں کو ڈنڈورا پیٹیں گے تو آپ اپنی نیکی ضائع کریں گے، لیکن جس نے آپ کو اجر دینا ہے اس کو تو پتہ ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، پریز گاڈ ایوری ٹائم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف صبح شام آپ بیان کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد و ثنا جیسے آپ کر سکتے ہیں بیان کیجئے، شور مچا کے نہیں، اکیلے میں کیجئے، بے شک اس کو پہنچ جائے گی، اس کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا آپ جب کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو یقیناً پہنچ جائے گی۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، آپ کا ناطہ رشتہ اللہ سے جڑا رہے گا، تعلق جڑا رہے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آپ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ گیو رسپیکٹ ٹو ہیومینٹی، انسانیت، احترام انسانیت کیجئے۔ احترام انسانیت کیا ہے؟ لوگوں کو بے عزت مت کیجئے، لوگوں کی تذلیل نہ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیک اعمال بھی کرتے جائیں اور لوگوں کو گالی گلوچ کرتے جائیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں کوئی امریکہ میں، مرد ہے وہ، اور وہ کوئی 70 سال سے اوپر کا مرد ہے، اور بڑا تندرست و توانا مرد ہے، بڑی اچھی خوراک رکھی ہوئی، ایکسرسائز کرتا ہے، بڑا ایکٹیو ہے، ریٹائرڈ آدمی ہے، لیکن گاڑی لے کے جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو، اپنے سے کمزور لوگوں کو انگلش میں یا اپنی لینگویج میں گندی اور غلیظ گالیاں دیتا ہے۔ سڑک پہ جاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں کہ کوئی اس کے پاس سے گزر گیا ہے، کسی نے کوئی تھوڑی بہت غلطی بھی کر دی ہے،
اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اور اس نے ایک روز ایسا کیا کہ ایک چائنیز بندے کے پاس گاڑی روک کے اس کو روکا, اس کے پیچھے گیا, دیکھا کہ یہ کمزور آدمی ہے تو اپنی منہ سے گندی تھوک اس کے منہ پہ پھینک دی. استغفر اللہ, یا اللہ, میں نام نہیں لوں گا اس بندے کا, مجھے معلوم ہے اس کا نام, میں جانتا ہوں اس کو, لیکن وہ اتنا ظالم اور سفاک انسان ہے. اس نے دوسرے انسان کو اس کے منہ پہ تھوک دیا. کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہوگی, معاف کر دینا چاہیے نا, اگنور کر دینا چاہیے نا. آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فارگیٹنس ہوتی ہے, ایک فارگیونیس ہوتی ہے. لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے نا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو, کوئی اس نے زیادتی کی ہو, اللہ کے نام پہ معاف کر دیجیے. اللہ کا مخلوق ہے, انسان تو سارا دن غلطیاں کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں ہم سارا دن غلطیاں کرتے ہیں, بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں برداشت کرتا ہے, وہ تو ہمارے منہ پہ نہیں تھوکتا. وہ حد سے بڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے. قرآن میں اس نے کہا ہے حد سے تجاوز مت کرو, جو حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کو میں ٹھیک ٹھیک ان کی پکڑ کرتا ہوں. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اب میں آ جاتا ہوں, یہ 5 آپ کو گولڈ کیز میں نے بتائی ہیں, یہ کام کیجئے, آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, آپ نیک اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے, آپ کے لیے خوشی کا مقام ہوگا. اور یہ 5 کام, ویسے تو پورا قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے, جو کچھ لکھا ہے سچ ہے, اس پہ عمل آپ نے کرنا ہے. میں نے نکال کے 5 باتیں آپ کو بتا دی ہیں. آپ ان 5 باتوں سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے دل میں ہر وقت خوشی رہے گی, غم آپ کے قریب نہیں آئے گا. ویسے ہی آپ خوش ہوتے جائیں گے, آپ کسی کی مدد کریں گے آپ خوش ہوتے جائیں گے. تو اللہ کے نام پہ کریں گے نا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے, اللہ آپ کے دل میں خوشی کے پھول کھلا دے گا, آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا, آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کو علم نہیں ہوگا. یہ تو وہ کہتا ہے, میں تو اللہ کی حمد و تعریف بیان کر رہا ہوں. میرے لیکچر کا مقصد کچھ اور نہیں ہے, اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے یا اس کی جو ہدایت ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. آپ آگے بھی پہنچائیے یہی باتیں. اب چلیے ذرا آ جائیے یہاں پر. یہ میں پہلا ریفرنس دیتا ہوں, پارہ نمبر 5 سورہ النساء, اور آیات نمبر ہیں 35 سے 37. بس یہ 2 ریفرنسز دے کے میرا لیکچر ختم ہے. جو 5 باتیں جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں. ارشاد فرمایا ہے, آئی کوٹ, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, یعنی اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے, اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں, احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آپ نے ایگزیکٹ ترجمہ سورہ نساء کا سن لیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. اب دوسرا ریفرنس سنیے, یہ ہے پارہ نمبر 30 سورہ الحمزہ.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वैलुल कुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालूम वद्ददा यहसबु इन्ना मालूम वखलदा कल्ला ला यंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहि मौक़दतल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मौसदतन फ़ी अमदिन मुमद्ददा। तर्जमा पढ़ता हूँ, आई कोट, तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुँह दर मुँह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है। ये सुन लीजिए, बंदा मौजूद नहीं है, आप बुराई उसकी बयान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह के यहाँ गुनाह है। इसको कहते हैं गीबत, और गीबत आपके नेक अमाल को ज़ाया कर देती है। खुदा के लिए गीबत से परहेज़ कीजिए। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में बंदा उठ के जाता है तो उसको इतनी गालियाँ लोग देते हैं, बुराइयाँ बयान करते हैं, उसकी ऐब जोई करते हैं। ये मत कीजिए, ऐसा करने से आप अपने नेक अमाल ज़ाया करते हैं। इससे परहेज़ कीजिए। कुरान में अल्लाह ताला ने मना फरमाया। आगे फिर मैं कोट करता हूँ, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स तो चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा, और तुम क्या जानो कि क्या है वो चकनाचूर कर देने वाली जगह? अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई, जो दिलों तक पहुँचेगी और उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में गिरे हुए होंगे। अब ये जो रेफरेंस दिया जा रहा है आग का और वो चकनाचूर कर देने वाली जगह का, इससे मुराद जहन्नम है, जहन्नम। लिहाजा इन बातों से परहेज़ कीजिए, अच्छाई कीजिए और दूसरों को भी अच्छाई की तलकीन कीजिए। मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि मैं अपने लेक्चर के थ्रू अच्छाई का पैगाम, वो पैगाम जो अल्लाह ने कहा है आप दूसरों को पहुंचाएं, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका फ़र्ज़ है आगे भी आप मेरे पैगाम को पहुंचाइए। मेरे पैगाम को नहीं, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह मुझे भी, आपको भी और हमारे सब देखने सुनने वालों पर अपनी रहमतें, बरकतें और फजीलतें नाज़िल करे, और हमें अच्छाई का पैगाम आगे फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।